بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے حجاب سے متعلق، اور کورٹ نے اس بات پر پابندی لگا دی ہے، روک لگا دی ہے کہ مسلم بچیاں حجاب کے ساتھ اسکولوں میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کو یونیفارم ہی پہننا ہوگا۔ کورٹ نے اس سلسلے میں دلیل یہ دی ہے کہ حجاب پہننا، اور حجاب سے مطلب اس کو لکھا بھی ہے کورنگ ہیڈ، سر کو چھپانا، یہ مذہب کا کوئی ایسا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اٹس ناٹ این ایسینشیل اور انٹیگرل پارٹ آف ریلیجن، یہ کورٹ نے کہا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے اسلام میں کہ اس کے بغیر اسلام نہیں رہے گا، یا کوئی اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ اسلام کی جو بنیادی عمارت ہے، اسٹرکچر ہے، یا اس کے جو کور بلیفز ہیں ان سے یہ کوئی ہٹنے والی بات ہوگی۔ تو بہت ایسا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر مذہب نہیں رہے گا۔ تو کورٹ نے کیا ججمنٹ سنایا ہے، میں اس تحریر کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مذہب کا ضروری اور لازمی حصہ کسے کہیں گے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ essential part of a religion means that core beliefs upon which a religion is founded. Essential practice means those practices that are fundamental to follow a religious belief. یعنی لازمی اور ضروری حصہ مذہب کا ان باتوں کو کہا جائے گا، وہ کور بلیفز ہیں، وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن پر کسی بھی مذہب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، یا وہ لازمی اور ضروری حصہ ہے، وہ پریکٹسز ہیں جو بنیادی پریکٹسز ہیں ایک مذہب کو فالو کرنے کے لیے۔ جو بنیادی پریکٹسز ہیں اس کو ہم اسینشل پارٹ یا لازمی حصہ مذہب کا کہیں گے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ از اپون دی کارنر اسٹون آف اسینشیل پارٹ اور پریکٹس دیٹ دی سپر اسٹرکچر آف اے ریلیجن از بلڈ۔ مذہب کا جو سپر اسٹرکچر ہے وہ ان پریکٹسز اور ان بلیفز پر رکھا ہوا ہو کہ وداؤٹ وچ اے ریلیجن ول بی نو ریلیجن، کہ وہ پریکٹسز اور وہ بلیفز، وہ اعمال اور وہ عقائد، کہ اگر ان کے بغیر مذہب نہیں رہتا۔ اسی کو انہوں نے اور آگے واضح کیا ہے کہ if the taking away of that part or practice could result in a fundamental change in the character of the religion or in its belief, then such part could be treated as an essential or integral part. انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹیگرل اور اسینشل پارٹ مذہب کا کسے کہیں گے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو جو ہے وہ مذہب کا جو ایک کریکٹر ہے، کردار ہے، وہی بدل جائے، وہی چینج ہو جائے۔ تو اس کو ہم نے لازمی اور ضروری حصہ مانا ہے مذہب کا۔ تو بہرحال کہنا کورٹ کا یہ ہے کہ حجاب پہننا یا سر کو کور کرنا، ہیڈ کو کور کرنا، یہ کوئی ایسا لازمی اور ضروری حصہ نہیں ہے مذہب کا، اسلام کا، کہ اگر حجاب نہ کیا جائے تو کوئی بھی شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بڑی عجیب سی دلیل ہے جو کورٹ نے دی ہے۔ معلوم نہیں ود ڈیو ریسپیکٹ، لیکن یہ کہ کورٹ میں جو حضرات ہیں، ججز صاحبان، وہ کیا اتنی گہری نالج رکھتے ہیں قرآن کی کہ جس کو بیس بنا کر کے پھر وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے، اور ظاہر سی بات ہے ہوگا ان کے پاس، کہ کیا انہوں نے جو مذہبی اسکالرس ہیں، قرآن اور حدیث کے ماہر ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا میٹر ہے۔ اب جہاں تک کور بلیفز کی بات کی ہے،
کورٹ نے. تو کور بلیفز جو ہیں وہ بنیادی عقائد جو ہیں مذہب میں وہ تو 3 باتیں ہیں بس. اور وہ 3 باتیں ہیں کہ ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اور دوسرا جو کور بلیف ہے وہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھنا، آخرت پہ یقین رکھنا. یعنی جس طرح ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی یا باقی دنیا میں لوگ مانتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور بار بار مر کر کے یہاں پر آنا ہے، جس کو وہ آواگمن کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آتمائیں، اور ہم خود صرف آتمائیں نہیں، ہمارا جسم بھی بار بار نئی نئی یونیوں میں پرویش کرتا رہتا ہے، اور کرم انوسار جو ہے وہ ہم جو ہے یونیاں بدلتے رہتے ہیں. اس طرح کا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہی آپ کا پہلا جیون ہے، یہی آخری جیون ہے، اور یہاں پر جو آپ نے اعمال کیے اچھے یا برے، انہی کے کرم انوسار ایک فائنل اور آخری زندگی ملے گی ہمیں، ہمیشہ کی زندگی، اور کرم انوسار آپ کو سورگ یا نرک ملے گا. یہی تو سناتن دھرم کا بھی عقیدہ تھا. لیکن بہرحال اب جو لوگ مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آواگمن کو مانتے ہیں، وہ کہ مرنے کے بعد بار بار آتمائیں یہاں پر آتی رہیں گی. تو اس کے برخلاف اسلام جو ہے وہ آخرت کو مانتا ہے، یہ اس کا کور بلیف ہے. تو ایک اور صرف ایک ایشور اللہ کی عبادت کرنا اور آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنا. اور تیسرا کور بلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب پر بھی ایمان لانا. ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اور نوح علیہ السلام ہیں، جن کو ہمارے ہندوستانی لوگ منو مہاراج کہتے ہیں یا مہاجل پلاون والے منو کہتے ہیں. یہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے کہ یہ ہندوستانی قوم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے. تو خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کور بلیفز ہیں ہمارے دین کے، مذہب کے، اسلام کے، کہ ایک اللہ کو ماننا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب میں یقین رکھنا، آستھا رکھنا، یہ کور بلیفز ہیں. تو یہ کور بلیفز کو شامل کیا ہے کورٹ نے مانا ہے کہ اگر تو ان پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ ایک اسینشل اور لازمی اور ضروری حصہ ہے اسلام کا، یہ ماننا. تو اس طریقے سے تو بہت سی چیزیں اسلام کی بالکل خارج ہو جائیں گی. ایک شخص اگر روزے نہ رکھے تو وہ مسلمان رہتا ہے، زکوٰۃ نہ دے تو بھی وہ مسلمان رہے گا. تو یہ کورٹ کی دلیل تھوڑا سا فہم سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے. اور کورٹ نے جو کہا ہے کہ یہ حجاب جو ہے وہ اسینشل اور لازمی حصہ نہیں ہے، یہ پریکٹس جو ہے، تو وہ پریکٹسز بھی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اسلام کی روح ہی تبدیل ہو جائے، یا مذہب کی روح، اسلام تو انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، مذہب کی روح ہی تبدیل ہو جائے، تو پھر وہ ہم نے اس کو انٹیگرل پارٹ مانا ہے مذہب کا، اور پھر اس پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی. تو پردہ بظاہر ایسا نہیں ہے ان کے نزدیک کہ کوئی لازمی حصہ ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر یہ اپنا یہ ججمنٹ سنایا کہ بچیاں جو ہیں وہ پردے میں جانا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کو یونیفارم ہی پہننا ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک حجاب جو ہے وہ دین کا ایک لازمی حصہ ہے، قطع نظر اس سے کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لازمی حصہ تو نماز بھی ہے، ضروری ہے، وہ زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے. تو اس وجہ سے کہ اگر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. حجاب بھی ایک لازمی حصہ ہے. اب اگر کچھ لوگ جو ہیں، کچھ خواتین حجاب نہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، یا یہ کہ وہ لازمی حصہ نہیں ہے دین کا اور مذہب کا، بلکہ ایک لازمی اور ضروری حصہ ہے. دیکھیے میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتا ہوں جس کو اپنے ججمنٹ میں کورٹ نے بھی جس کا حوالہ دیا ہے، سورت نمبر 24 آیت نمبر 21 کا، اور ایک دوسری آیت بھی میں پیش کروں گا
وہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 59 ہے، 59 ہے۔ تو ان دو آیات کا ہم خلاصہ کریں گے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا ضروری حصہ ہے مذہب کا، اور کیا یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورت نمبر 24 ہم دیکھیں گے، اور آیت نمبر آیت نمبر 31 کو دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اس آیت میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ پہلے میں اس آیت کا ایک رواں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے، قل، اور قل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک طرح سے ایک ضروری بات ہو جاتی ہے، ایک لازمی حصہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ ایک صرف مشورہ دیا جا رہا ہو، بلکہ قل سے جو بات قرآن حکیم میں کہی جاتی ہے وہ ایک لازمی اور ضروری حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے نبی کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں، وہ میں نے نہیں پڑھی، اس میں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں کھینچ کر کے رکھیں، نیچے رکھیں مطلب کھینچ کے رکھیں، تیزی نہ ہو ان میں کہ خواتین کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر خواتین کو حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں کھینچ کر کے رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مردوں کو بے محابہ دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اس سے پھر یہ ہوگا، اس کا رزلٹ یہ ہوگا لانگ ٹرم میں کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، غلط استعمال نہیں ہو سکے گا ان کا۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جو زینت کی چیزیں ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی جو زینت کی چیزیں ہیں، جس میں یہ سر کے بال بھی آ گئے، لانگ ہیئرز، سر کے بال، یہ بھی زینت ہے، یہ بھی خوبصورتی مانی گئی ہے خواتین کی، سر اور چہرہ بھی خوبصورتی ہے، اس پر بھی ہم بعد میں آئیں گے کہ کیا اس کو کور کرنا ضروری ہے۔ اور باقی اور دوسرے جو اعضاء ہیں وہ زینت میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو کور کر کے رکھیں، اپنی ان زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر ہاں جو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، الا ما ظہر منہا۔ یہ جو لفظ ہے قرآن حکیم کا، یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس کو آپ جتنا پھیلاتے جائیں اتنا کم ہے۔ الا ما ظہر منہا کا مطلب یہ آتا ہے کہ وہ اعضاء جو نارملی کھلے ہی رہتے ہیں وہ تو نہیں چھپائیں گے آپ، وہ زینت میں نہیں آئیں گے۔ جیسے چہرہ عام طور سے کھلا رہتا ہے، ہاتھ جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، اور پاؤں جو ہیں وہ بھی کھلے رہتے ہیں، تو یہ زینت کے اندر شامل نہیں ہوں گے الا ما ظہر منہا، مگر ہاں جو آبویس بات ہے، جو فطری طور پر عمومی انداز میں جو اعضاء کھلے رہتے ہیں وہ کھلے رہیں گے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا ایک دوسرا مطلب یہ کہ الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے، مثلا سر کو ڈھکنا، ہیڈ کو کور کرنا ضروری تھا، وہ کھل گیا، کسی وجہ سے کھل گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ فطری مذہب ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ باندھ کے رکھ دیا گیا ہو۔ جی ہاں، اور دیکھیے یہ جتنی بھی پردے والی بات ہے، یہ صرف باہر جب نکل رہی ہے خواتین، یہ اس وقت کے لیے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے یہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے سے پردہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے سارے ایکسیپشن آئیں گے کہ آ گئے ہیں آگے آیت میں،
کہ کن کن لوگوں کے ساتھ یہ پابندی ضروری نہیں ہے. ان میں سے فرمایا کہ الا لبعولتہن، آبویسلی بات ہے اپنے شوہروں کے سامنے اس زینت کا اہتمام نہیں کریں گی، کوئی پردہ، کوئی حجاب، سر کو ڈھکنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں نہیں کریں گی. اور فرمایا وآبائہن، اپنے ماں باپ کے سامنے ان کے لیے سامنے نہیں کریں گی. او آبائی بعولتہن، یا ان کے شوہروں کے جو والد ہیں، ماں باپ ہیں، یعنی عورت کے سسر، اس کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں. سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہوگا تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے ہیں ان کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. اپنے شوہروں کے بیٹے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ممکن ہے ان کی شوہروں کی پہلے کہیں شادی رہی ہو، ان سے کچھ بچے ہوں تو وہ بھی محرم ہیں، ان کے سامنے بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ زینت کو چھپا کے رکھیں اور سر وغیرہ کو کور کر کے رکھنا ضروری ہے. او اخوانہن، بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. یہ لفظ بھی بڑا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے بھی گفتگو کریں گے کہ اپنی عورتوں کے سامنے بھی حجاب نہیں کر سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنی عورتیں اور وہ عورتیں جو اپنی نہیں ہیں، یہ کون سی خواتین کی بات ہو رہی ہے، کسی اور موقع پر ہم اس بات کو ذکر کریں گے. اور فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لوگ جو ان کے غلام ہیں، باندیاں ہیں. اور آج کل تو رواج نہیں ہے غلام اور باندیوں کا، لیکن اس وقت تھا. تو فرمایا گیا کہ جو گھروں میں رہنے والے غلام اور باندیاں ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کے سامنے بھی ہر وقت پردے میں رہنا اور زینت کو کور کر کے رکھنا وہ ضروری نہیں ہے، اجازت ہے کہ ان کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا اوی التابعین، یا جو تابعین ہیں، یعنی بہت سے وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے گھر میں ہی بچپن سے پلے بڑے ہیں، یا گھر کے نوکر چاکر ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے سامنے بھی آپ اپنی زینت کو یہ نہیں کہ ظاہر کریں گے، لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک شرط لگا دی ہے کہ گھر کے جو باہر کے لوگ ہیں، جو ہیں آپ کے ماتحت ہی، آپ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں یا اور متعلق لوگ ہیں، تو فرمایا غیر اولی الاربۃ من الرجال، کہ وہ لوگ جو ہوں وہ غیر اولی الاربہ ہوں. یہ اربا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شدید حاجت کو، بہت شدید ضرورت کو کہتے ہیں. دوسری جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ ولی فیہا معارب اخری، جب وہ اللہ سے بیان کریں کہ اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اپنی بکریوں کو ہکاتا ہوں اس سے، اور ٹیک لگا کر چلتا ہوں لاٹھی پر، اور اللہ بہت بہت کام کی یہ لاٹھی ہے، یہ میرے لیے بڑی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو معرب یا معارب یا اربا عربی زبان میں کسی بہت شدید ضرورت کو اربا کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس میں فرمایا گیا کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ لوگ نہ ہوں کہ جن کے اندر شدید حاجت ہے عورتوں کے تئیں، عورتوں کے پرتی، جس کو ہماری ہندی میں کہتے ہیں کام اتیجنا. یہ اتیجنا اور یہ خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو. تو اگر یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے آپ کو، اور گھر کے نوکر چاکر جو ہیں وہ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کی خواتین پہ گاہے بگاہے وہ غلط نگاہ پڑ جاتی ہے ان کی، یا نگاہوں میں تیزی ہے، تو پھر فرمایا پھر تو ان سے پردہ کیا جائے گا. لیکن اگر نگاہوں میں تیزی نہیں ہے اور وہ ایسے گھل مل گئے ہیں کہ گو کسی الگ علاقے سے، کہیں دور سے وہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے گھر کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، محرم نہیں ہیں، لیکن وہ اس طرح سے گھل مل گئے ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو اور آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو
آپ کی بیویوں کو جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کی طرح ہی سمجھ رہے ہیں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے سامنے اگر سر نہیں ڈھکا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر ان کے اندر اربا ہے، عورتوں کو لے کر کے بہت سخت ضرورت نکاح کی ان کے اندر تم محسوس کر رہے ہو اور وہ ان کی نگاہوں سے واضح ہے وہ بات، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی جو اگرچہ گھر کے ہی لوگ ہو گئے ہیں، ماتحت ہیں آپ کے، پردہ کیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں بھی کتنی زبردست حکمت ہے کہ گھر کے وہ نوکر چاکر، وہ ماتحت لوگ جو آپ کے اپنے نہیں ہیں بظاہر، اب وہ گھر میں 10 کاموں کے لیے آ رہے ہیں، کبھی انہیں جو ہے سبزی لانی ہے، سودا سلف لانا ہے، یا جانوروں کا دودھ لے کر کے آنا ہے، یا کسی بھی کام سے گھر میں کوئی سامان لینے کے لیے یا دینے کے لیے آنا ہوتا ہے، تو 10 بار ان کا گھر میں آنا ہوگا، اور 10 بار خواتین جو ہیں وہ اپنے دوپٹے صحیح کریں گی اور پردہ کریں گی، چہرے کو ڈھکیں گی، سر کو ڈھکیں گی، تو ان باتوں میں ان کے لیے بہت بڑا حرج ہے، اور یہ ایک طرح سے پردہ کیا ان کی زندگی کو تنگ بنا دینا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ایکسٹریم سے پاک ہے، وہ پردے کی اور سر کو ڈھکنے کی اور حجاب کی بات اسی وقت کرتا ہے کہ جب خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، جہاں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی نگاہ پڑے گی جو اس کے اپنے گھر کے نہیں ہیں، اور وہ غلط نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے، چاہے وہ سڑک ہو سکتی ہے یا پھر اسکول اور کالجز ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے تو وہ جو ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کی آیات کو اگر دیکھیں تو یہ تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے دین کا اور مذہب کا، اسینشل پارٹ ہے، لازمی حصہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پردہ کریں گی۔ اور پردے کے بارے میں نے بتا دیا کہ ادھر بھی بہت سے لوگ دوسری انتہا پر نکل گئے ہیں، ایکسٹریمز کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ چہرے کو بھی ڈھکتے ہیں، ہاتھوں کو بھی کور کرتے ہیں۔ تو چہروں کو ڈھکنے کی بہرحال ایک جگہ اور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنے چہرے کو بھی ڈھک سکتی ہیں، تو وہ آیت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے 2-3 لفظ اور ہمیں سمجھنے کے ہیں۔ جب یہ حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا تو ہمارے بہت سے سو کولڈ اسکالرس نے یہ کہا، بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن حکیم میں حجاب کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر۔ تو دیکھیے یہ جو لفظ اسی آیت میں ذکر ہوا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو خمر جو ہے وہ خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور اوڑھنی وہ جو سر جس میں ڈھکا ہوا ہو، اور پھر وہی سر ڈھکا ہوا جو وہی کپڑا جس سے سر ڈھکا ہے وہی پھر اگر نیچے بھی آ رہا ہے تو اس کو خمار کہا گیا ہے عربی زبان میں۔ دیکھیے عربی زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے، اور سنسکرت کی طرح اس میں بھی مول دھاتو ہوتی ہے، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مادہ ہے خمرہ۔ خمرہ یا خمر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کے لیے عربی زبان میں لفظ خمر آتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ ہوش میں ہو کر بھی ہوش میں نہیں رہتا، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح خمر انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہا گیا ہے، تو وہیں سے اسی دھاتو سے وہیں سے یہ لفظ بھی نکلا ہے جس کو ہم خمار کہتے ہیں، اور یہ اس دوپٹے کو، اس ایکسٹرا کپڑے کو کہتے ہیں جس میں سر خاص طور سے ڈھکا گیا ہو۔ اور چہرہ ڈھکنے کی بات ایک آپشنل ہے، اختیاری ہے، وہ میں آگے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ چہرہ جو ہے بہرحال اس کا قرآن نے استثناء رکھا ہے، وہ ایکسیپشن ہے اس میں کہ ما ظہر منہا، کہ جو چیزیں عام طور سے ظاہر ہی رہتی ہیں جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور چہروں کو بھی اس میں اہل علم نے شامل کیا ہے، تو وہ اگر کھلے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کرناٹک کے وہ اسکولز ہوں یا اور بھی ملک بھر میں جہاں پر بچیاں جا رہی ہیں حجاب کے ساتھ، اس میں یہی طریقہ تھا کہ وہ سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور چہرہ اور عام طور سے ہاتھ اور پاؤں وہ کھلے ہی رہتے ہیں، راستوں میں بھی یہی رہتا ہے، اور کلاسز میں ہی بھی وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہ کچھ ویڈیوز کے اندر جو دکھائی دیا ہے کہ وہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، وہ دراصل ماسک ہے،
اور اگر کوئی چہرہ بھی ڈھک لیتا ہے تو قرآن نے اس کو بھی رکھا ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن جو قانون کی زبان ہے، اس قانون کی زبان میں جو پریکٹیکل حل دیا ہے شریعت نے، وہ دیا ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، سینہ ڈھکا ہوا ہو، اور جتنی پردے کی چیزیں ہیں وہ ڈھکی ہوئی ہوں، اور چہرہ کھلا ہوا ہو۔ اور چونکہ چہرے سے بھی ایک اٹریکشن آتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ شروعات میں یہ ہدایت دے دی گئی کہ یغضضن من ابصارہن، اور مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھیں، تیزی نہ ہو نگاہوں میں۔ اس لیے کہ اب چہرہ کھلا ہوا ہے نا، اگر چہرہ ڈھکا ہوا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نگاہیں نیچے رکھیں یا نہ رکھیں، آپ نگاہیں کھینچ کے رکھیں یا نہ رکھیں، دیکھیں کسی خاتون کو یا نہ دیکھیں، اسی طرح خاتون کسی مرد کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، چہرہ کھلا ہونا چاہیے قانون کی زبان میں۔ اس لیے فرمایا کہ کم از کم اب نگاہیں کھینچ کے رکھیں، کہ جتنی ضروری زینت تھی، جس کو کور کرنا ممکن تھا وہ کور کر لیا گیا، اور جس کو کور کرنا ممکن نہیں تھا، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور اگر ان کو بھی کور کر لیا جائے تو وہ ایک طریقے سے اس کے لیے، خاتون کے لیے، کسی بھی عورت کے لیے یہ حرج والی بات ہوگی، تو ان کو کھلا رکھا گیا شریعت میں۔ اور اس کا حل یہ دیا گیا کہ اب عملاً یہ کرنا ہے کہ پردے کا جتنا اہتمام ہو سکتا تھا وہ کیا گیا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھنا ہے، غلط نگاہیں نہیں ڈال سکتے۔ احادیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہ یا علی ان لک الاولۃ ولیس لک الآخرہ، علی بس پہلی نظر تو تمہارے لیے ہے، وہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ نہیں۔ تو نگاہ اگر کسی خاتون پہ پڑ جائے تو اس کو ہٹا لیں، وہاں سے کھینچ لیں، دوسری نگاہ نہ ڈالیں۔ وہ اسی لیے ہے نا کہ چہرہ اسلام میں کھلا ہوا ہے۔ یہ میں پھر اس میں وضاحت کر دوں کہ آگے جو میں آیت پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی چوائس سے اگر اپنے چہرے کو کور کر لیتی ہے، ڈھک لیتی ہے، تو اس بات کی بھی اجازت ہے، بلکہ اس کو ہدایت دی گئی ہے، ریکمینڈ کیا گیا ہے ایسا کہ مومن اور شریف عورتیں جو ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوڑھنیوں کو، اپنے پلوؤں کو تھوڑا قریب کر لیں اپنے سے، یدنین علیہن، یعنی وہی جو آج کل گھونگھٹ جس کو بولتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے گاؤں دیہاتوں میں قطع نظر اس سے کہ وہ مسلم دیہات ہیں یا ہندو دیہاتوں میں بھی خواتین جو ہیں وہ اپنی جو سر پہ جو اوڑھنی ہوتی ہے اسی کو نیچے کر لیتی ہیں، جسے گھونگھٹ کہتے ہیں، تو اسی کو کہا گیا ہے کہ قریب کر لیں اپنے سے اپنی جلابیب کو۔ اور دیکھیے یہ لفظ بھی جو ہے جس کو جلباب کہا گیا ہے، اس کا لفظ کا مادہ بھی جلبہ ہے، اور جلبہ کہتے ہیں کسی باہری چیز کو۔ تو جلباب کا مطلب ہوا کوئی ایکسٹرا باہری کپڑا، ایکسٹرا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیں، جس کو حجاب کہا جا رہا ہے یا اوڑھنی یا دوپٹہ اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب کو اپنے سے قریب کر لیں۔ جلابہ عربی زبان میں تب بولتے ہیں جب باہر سے کوئی چیز آپ منگا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، تو باہر سے اگر امپورٹ کر رہے ہیں کوئی چیز تو اس کو جلب کہتے ہیں عربی زبان میں، جلب۔ تو یہ لفظ ہی خود بتا رہا ہے قرآن حکیم کا کہ یہاں پر کسی ایک باہری کپڑے کی، ایکسٹرا کپڑے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں حجاب ہی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، میں نے تو یہ آیت پیش کی آپ کو، سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی، جس میں خمار کا لفظ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس میں سر کا ڈھکنا ضروری ہے، اور جو الا ما ظہر سے میں نے بتایا کہ جو اعضاء کھلے رہتے ہیں وہ کھلے ہی رہیں گے، جس میں چہرہ ہے اور ہاتھ ہے اور پاؤں، اس کا پریکٹیکل عملاً اس کا حل یہ دیا قرآن حکیم نے کہ نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھیں گے، اس میں تیزی نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 ہے، اور اس کا آیت نمبر 59 ہے، 59 ہے۔ اس میں دیکھیے کیا فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اب ایکسٹرا ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہو، اپنے گھر سے شروع کرو پہلے حجاب، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مومنوں کی تمام عورتوں سے کہو، خواتین سے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر اپنی جلبابوں کو ڈال لیں، قریب کر لیں۔ اور وہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جلباب لفظ ہے، اور جلابہ کے معنی آتے ہیں کوئی باہر سے امپورٹ کی ہوئی چیز۔ باہر سے اگر کوئی چیز آپ منگا رہے ہیں، درآمدات کو کوئی چیز درآمد کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس کو جلب کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ خود وضاحت کر رہا ہے اس بات کی کہ یہ کسی ایکسٹرا کپڑے کی بات ہو رہی ہے، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں اس سے الگ کوئی ایک کپڑا ہو، جس کو اوڑھنی کہتے ہیں یا دوپٹہ کہتے ہیں، یا اس کو حجاب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہت سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں تو پردے کا ہی ذکر نہیں ہے، کہیں پر حجاب کا ذکر نہیں ہے، یہ بہت واضح آیات ہیں، اور اس کو ایک ضروری حصہ خواتین کے لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ جب باہر نکلے، یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ باہر نکل رہی ہیں، اپنی کسی سروس پہ ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، یا کسی بھی ضرورت سے باہر جا رہی ہیں، تو ہی یہ سارا اہتمام ہے۔ جب گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر کے جتنے لوگ ہیں، جن میں آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے ہو سکتے ہیں، ان کے آگے ان تمام تکلفات کی، حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ صرف باہر کے لیے اہتمام ہے۔ اور یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کے مشورے دینے والے ہیں، یہ اپنی بچوں کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اور جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں یہ دوسری خواتین کو اپنی نگاہوں میں، اپنی نظر میں رکھ کر کے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ہماری جو بہن ہے اسکول جا رہی ہے، یا ہماری جو بیٹی ہے وہ اسکول جا رہی ہے، اس کو اگر لڑکے تاڑ رہے ہیں، غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو خود کیسا فیل ہوگا۔ تو یہ عرض کرنا ہے اس میں۔ پھر فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ جو خاص ایکسٹرا بات کی گئی ہے، پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ چہرے کا کور کرنا قانون کی زبان میں ضروری نہیں ہے، اس کو کھلا رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ماحول اس طرح کا نہیں ہے اور آپ چہرہ بھی کور کرنا چاہ رہی ہیں، اور یدنین علیہن من جلابیبہن، جو قرآن نے کہا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو تھوڑا نیچے کر لیں، گھونگھٹ بنا لیں ان کا، تو اس کو فرمایا کہ یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ یہ لفظ قابل غور ہے کہ ادنیٰ ان یعرفنا، یہ قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف گھروں کی عورتیں ہیں، یا دوسروں سے زیادہ یہ تحفظ چاہتی ہیں، زیادہ اپنا آپ کو سیکیور فیل کرتی ہیں۔ فلا یؤذین، تو پھر ان کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان پہ جو ہے لوگ کمنٹ پاس نہیں کریں گے، راہ میں راستے میں من چھلے جو لڑکے ہیں وہ ان پر کمنٹ پاس نہیں کریں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ایذا نہیں پہنچے گی۔ اور یہ پریکٹیکل بھی، عملاً بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حجاب کے اندر خاتون ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے، اور لوگ بھی ان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بچتے ہیں، یا ان پہ کوئی کمنٹ پاس کرتے ہوئے بچتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے، ان خواتین کے کہ جو شارٹس پہنی ہوئی ہیں، کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور بے محابہ چل رہی ہیں، اور حجاب کا اہتمام جنہوں نے نہیں کیا ہوا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ بہت ایک عملی مذہب ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو آنریبل کورٹ نے کہا، کہ ججز نے کہا کہ یہ ہم تو صرف اسی باتوں کے لیے اجازت دیں گے جو کور بلیفز ہے، باقی کے لیے نہیں۔ تو کور بلیفز تو بس جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ 3 باتیں ہیں، ایک اللہ کو ماننا، آخرت کو، مرنے کے بعد کے جیون کو یعنی سورگ نرک کو ماننا، اور محمد صاحب اور ان سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان سب میں آستھا اور یقین رکھنا، بس یہ کور بلیفز ہے۔ تو ان کے علاوہ تو کچھ بھی چیز ایسی نہیں بچی کورٹ کی نگاہ میں جس کو مذہب کہا جائے، کوئی ایسی پریکٹس نہیں بچی ہے۔ تو یہ قرآن کے نظریے سے یہ بھی ایک ضروری اور اسینشل اور لازمی پارٹ ہے خواتین کا جو لا ہے، قانون ہے اس کے لیے۔
اور مردوں کو چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، زیادہ انوالومنٹ ہے ان کا سماج میں، اس لیے ان کے لیے یہ ایکسٹرا پردے کی بات نہیں کہی گئی. ان کے لیے یہ بات آبویس بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے صرف اتنا پردہ رکھا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کھینچ کر کے رکھیں، نگاہوں میں تیزی نہ ہو. تو بہرحال جو بھی کرناٹک ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، یہ اس سے ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ اتفاق نہیں رکھیں گے، اور کم از کم قرآن حکیم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہے. عملاً چاہے کوئی بھی صورتحال ہو کسی بھی طرح رکھا جائے، لیکن جو کور بلیفز ہیں یا کور پریکٹسز ہیں ہماری اسلام کی، ان میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ حجاب کریں. اور یہ جو پردہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، یہ تمام ایکسٹریم سے، تمام انتہاؤں سے پاک صاف ہے، جس میں وہ نہیں ہے کہ جو سو کولڈ ہمارے اپنے مذہبی لوگ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں کہ وہ اتنا گہرا پردہ کراتے ہیں کہ گھروں سے خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، اور خواتین اگر گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اتنا کورڈ کر دیا گیا کہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، ہاتھوں میں بھی کالے رنگ کے گلاؤز پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں بھی انہوں نے ساکس پہنے ہوئے ہیں. تو وہ سب صحیح اسلامی پردہ نہیں ہے، قرآنی پردہ نہیں ہے. گو اس بات کی اجازت ہے کہ خواتین اپنی چوائس سے اگر کچھ ایکسٹرا پردہ کرنا چاہتی ہیں، جیسا کہ قرآن نے بھی ریکمینڈ کیا ہے اس کو سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 59 کے اندر، کہ وہ اپنے چہرے کو بھی کور کر سکتی ہیں. لیکن قانون کی زبان میں کم از کم اتنا تو پردہ ہے کہ وہ سر کو ڈھکیں، اپنے سینے کو کور کریں، جو کہ حجاب کے اندر ایک عجیب سی طرح ایجاد ہو رہی ہے. بالکل الگ طرز کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اپنے ملک کے اندر، جو اب سے پہلے نہیں تھا، کہ اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہیں. اور مذہب کی بھی اگر ہم بات نہ کریں تو یہ ہماری ہندوستانی سنسکرتی کا اور یہاں کے کلچر کا یہ حصہ رہا ہے پردہ. یہ ٹوٹلی پورا ایک ویسٹرن کلچر ہے جس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، اور اسی کو بیس اور بنیاد بنا کر کے یہ تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی فیصلہ تھا وہ آیا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ کورٹ نے جس بات کو بنیاد بنایا ہے کہ یہ مذہب کی کوئی ضروری پریکٹس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ضروری پریکٹس ہے، کوئی اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. بہرحال میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.